آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کی آسائشیں اور ان کی زکوٰۃ کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو زیادہ سہولتیں، آسانیاں، زیادہ آسائشیں اور زیادہ ناز و نعم سے نوازتا ہے، اور کچھ لوگ ان آسائشوں سے، ان سہولتوں سے، ان آسانیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ دراصل جو لوگ ناز و نعم اور آسائشوں میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی ایک امتحان میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت ایک ٹیسٹ، ایک امتحان اور ایک جانچ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رب کا ایک اصول ہے کہ رب چیزوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، رب چیزوں کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اتر جائے وہ تو نکھر جاتا ہے، اور جو ان آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے، ان میں پھنس جائے اور ان سے نکلنے کا کوئی بہتر حل نہ نکال سکے، وہ بکھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جس شخص کو نعمتوں سے، اپنی سہولتوں سے، آسانیوں سے، آسائشوں سے نوازا ہے، دراصل یہ آسائشیں نہیں، آزمائشیں ہیں۔ رب اس کو جانچ رہا ہے، آیا یہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ان پر میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری نعمتوں کا کفر کرتا ہے۔ جب بندہ ان کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے اور ان نعمتوں سے دوسروں کو آسانی، ان سہولتوں سے دوسروں کو سہولت، ان آسانیوں سے دوسروں کو آسانی، ان آسائشوں سے دوسروں کو آسائشیں پہنچانا بند کر دیتا ہے، ان ناز و نعم کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، تو وہ تو خائب اور خاسر ہو جاتا ہے، وہ تو نقصان اور خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اور جو ان محرومیوں کے باوجود، ان سہولتوں، ان آسائشوں کے نہ ہونے کے باوجود جو اس کے پاس ہو اس پر صبر اور شکر کرے تو رب اس کو نواز دیتا ہے، رب اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے، رب اس کو اپنے کرم سے اور عطا کرتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اس کو وہ نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ سہولتیں نہ بھی ملیں تو رب دنیا میں اس کا حصہ کاٹ کر آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ وہ جو صبر، وہ جو شکر کرتا ہے، رب اس کا صلہ اسے آخرت میں بہتر طریقے سے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا جو ناز و نعم میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک مشورہ ہے، ایک برادرانہ رائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ ان آرام کی، ان آسائشوں کی، ان سہولتوں کی زکوٰۃ دے دیا کریں۔ آسائشوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر رب نے تمہیں آسائش مال کی صورت میں تمہیں مہیا کی ہے تو اس مال سے جو شرعی حق ہے وہ دینے کے علاوہ بھی تم دوسروں کی مدد کر دیا کرو۔ اگر تمہارے پاس آسائش گاڑی کی صورت میں موجود ہے تو تم اس میں کسی غریب
کسی مسکین کو سوار کر کے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا کرو۔ کیا پتا کہ اس مزدور کو، اس دہاڑی دار کو، اس غریب کو، اس مسکین کو بٹھانے سے تمہارا تو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اس فقیر کا، اس غریب کا، اس مسکین کا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کرائے سے جو پیسے اس کے پاس بچ جاتے ہیں، وہ اس سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان خرید کر لے جاتا ہے، اور اس سامان خریدنے کی وجہ سے اور ان کے پیٹ میں وہ نوالا جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو نعمت رب نے تمہیں گاڑی کی صورت میں عطا کی ہے، اس کی زکوٰۃ اللہ رب العزت اسے کاٹ لے گا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں میں، رب کی دی ہوئی آسائشوں میں، رب کی دی ہوئی سہولتوں میں رب کے بندوں کو شریک کیا جائے۔ جب تم رب کے بندوں کو شریک کرو گے تو یہ تمہاری زکوٰۃ ہوگی۔ تم ان نعمتوں سے دنیا میں بھی لطف اندوز ہوگے، وہ آسائشیں تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آئیں گی، اور وہی تمہارے لیے آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ وہ جو تم ان آسائشوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے، دراصل وہ فائدہ تم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو، اور ایک نیکیوں کی صورت میں ایک اکاؤنٹ جو تمہارا آخرت میں تمہارے سامنے پیش ہوگا، تم اس میں اضافہ کر رہے ہو، تم اس میں بڑھوتری کر رہے ہو۔ لہذا جو نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں، ان میں دوسروں کو بھی شریک کرو، ان کی زکوٰۃ دو۔ تم دنیا میں بھی ان آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، اور آخرت میں بھی اس کا صلہ رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔